آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے ختم پر آئے. اللہ آپ لوگ اس ختم پہ آنے کے جو ہے اللہ خوشیاں عطا فرمائے, آپ لوگوں کے گھر میں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے ہمارا قرآن مکمل ہو چکا ہے. 30 سپارے جو ہے وہ ماشاء اللہ مولانا صاحب نے پڑھے, اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ کے توفیق سے جو ہم نے قرآن پڑھا. باقی جو ہے مولانا صاحب نے بڑا مجاہدے کیا, وہاں سے آتے تھے قاسم پورہ سے یہاں پر ختم کے لیے. اس سے پہلے یہ اور مجاہدے سے آتے تھے, کافی مشکل ہوتی تھی ان کو راستے میں آنے میں. راستے میں روڈ بھی خراب ہے, تو انہوں نے جو قربانی دی اللہ کے دین کی خاطر دی. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے جو لوگ بھی اپنے اپنے علاقے میں جن کے گھروں کے پاس مسجد ہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں تراویحیں پڑھا کرے, کیونکہ تراویحیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. دن کا جو ہے دن کی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے, اور رات کی عبادت جو ہے وہ تراویح ہے. تو رمضان ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو اپنا ایسا بنا لے کہ ہماری ہر زندگی یعنی ہر دن جو ہے ہمارا جو ہے وہ 5 وقت کے نمازی ہم بن جائیں اور عبادت کرنے والے بن جائیں. صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف رمضان میں جو ہے عبادت کریں اور باقی دنوں میں نہ کریں, بلکہ رمضان میں دیکھو ہمیں ایک موقع مل گیا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اس کو اب کیا کرنا ہے, اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہماری بات جاری رہے, کمزوری نہ ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مسجدیں بھری ہوتی ہیں, کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ مسلمان سارے مسجد آتے ہیں اور ایک رونق لگی ہوتی ہے. فجر کی نماز ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے. اگر عام دنوں میں بھی ہم مسلمان آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہیں اور ہم میں برکت ہو, ہم جو ہے اجتماعیت ہمارے اندر ہو اور جماعت کے ساتھ ہم سب لوگ نماز میں شریک ہو, تو کتنی جو ہے برکتیں آئیں گی گھر کے اندر. افطاری میں دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے مسلمان آپس میں جب ایک ہو جاتے ہیں, آپس میں پیار محبت ہوتی ہے, تو انسان کے دلوں میں کیا ہوتی ہے, محبتیں پیدا ہوتی ہے, برکت آتی ہے گھروں کے اندر. تو انشاءاللہ سب ساتھی جو ہے رمضان کے بعد بھی اسی طرح 5 وقت کی نماز کی کوشش اور اپنی جو ہے روحانی جو ہے تربیت وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ذکر سے جو ہے دل صاف ہوتا ہے. تو جو بھی انسان دین کا کام کرے تو ذکر بہت ضروری ہے. تو ذکر جب ہم کرتے تھے, ذکر زبان سے, اور اس ذکر کا ذکر جو ہے انسان کے دل میں بھی اترتا ہے. تو جب انسان کے دل میں ذکر اترتا ہے تو دل کیا ہوتا ہے, اندر صاف ہوتا ہے. آج گھر گھر میں لڑائی کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں نفرت ہے, حسد اور بغض ہے. اب یہ بغض اور حسد کیسے نکلے گی, یہ ذکر سے نکلے گی. تکبر کیسے نکلے گا, ذکر سے نکلے گا. کیونکہ یہ ذکر جو ہے خاص ہے, یہ ذکر علم کے ساتھ ہے. جب یہ ذکر انسان کرتا ہے تو انسان کا دل کیا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. جب انسان ذکر نہیں کرتا تو انسان کا دل کیا ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. اور کثرت ذکر سے اور جو اجتماعی جو ذکر ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, دل نرم ہوتا ہے. جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو انسان جو ہے معاف کرنے والا بنتا ہے. آج کل لڑائی اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے. جب ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے کیا ہوگے, اندر لڑائیاں زیادہ پیدا ہوں گی. اس لیے دیکھو باپ بیٹے کے ساتھ لڑتا ہے, بیٹا باپ کے ساتھ, بھائی بھائی کے ساتھ, بھائی بہن آپس میں گھروں میں لڑائی جھگڑے کیا, سب شیاطین ہیں. شیاطین آپس میں لڑاتے ہیں, کان بھرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں, حسد پیدا کرتے ہیں. اور گھر گھر میں اس وقت لڑائی ہے. اور شیطانوں نے جو ہے, شیطان جو ہے خود ایک جادوگر ہے, شیطان لوگوں کے گھروں میں جادو پھینکتا ہے. تو ہم نے ان سے لڑنا نہیں سیکھا, ہم نے جو ہے جو ذکر کے جو طریقے ہم نے وہ نہیں سیکھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خانقاہ کرے, کہ خانقاہ میں ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ذکر کے بارے میں, اذکار کے بارے میں پتہ چلے. تو ذکر سے کیا ہوتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اللہ کے یاد میں رہیں اور سلسلے کے وظائف کریں تاکہ ہمیں اس سلسلوں کے بارے میں پتہ چلے. اور جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں, چاہے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ علم کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ جہاد کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ سیاست کا کام کر رہے ہیں, ہر میدان میں تصوف جو ہے ضروری ہے کہ ہماری عبادت جو ہے احسان والی بن جائے. تو انشاءاللہ بھی جو ہے بس ذکر کریں گے, ذکر کے بعد جو ہے دعا ہوگی, اور دعا کے بعد انشاءاللہ جو ہے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.